السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اور 56 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سابقہ کچھ آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے قلبی دوستی سے منع فرمایا، اور اس سے پچھلی آیت میں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اصل دوست کون ہے، تم کن لوگوں سے دوستی لگا سکتے ہو یا کن کی دوستی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے جو سب سے بہترین بات فرمائی پچھلی آیت میں بھی فرمائی، اور اب اس میں ہے انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی تو اصل میں تمہارے دوست تو اصل میں کم اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری دوستی کے قابل اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی تمہارے بہترین مددگار بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں امان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے، ادب آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنے والے، قائم کرنے سے مراد نماز کو آسان طریقے سے وقت مقررہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر باقاعدگی سے ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور ادائیگی بھی عاجزی سے کرنا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، کیونکہ اللہ نے ہی تو مال دیا ہے۔ تمہاری عاجزی اور تقوی کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سیڑھی کی یا زینے کی جو ابتدائی، اس کو زینہ کہہ لیں، یعنی یہ ابتدا ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی دوستی کی طرف آؤ، نبی کی دوستی کی طرف آؤ اور ایمان والوں کی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تو دوستی کی مثال اور کچھ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جو مومنین ہیں، جن کے جو اللہ فرماتے ہیں، ان کی اللہ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ مومن وہ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ احسن طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، وہ ہیں نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ مومن ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ سے وَرَسُولِهِ، اور رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں سے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے محبوب کے ساتھ ایمان والوں کا بھی تذکرہ فرمایا، کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے سے کس قدر پیار ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے گروہ ہے، حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون، اور یہی جو ہے غالب آئیں گے ایک دن، یعنی اللہ
نے یہ شرط رکھی کہ اللہ کا معیار کیا ہے کامیابی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، اور پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کو لومۃ لائم کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی ایک ہی دھن ہے کہ اسلام غالب آ جائے، نبی کی اتباع ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ چیز دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی ہم اس کو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ میرا گروہ حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یعنی اللہ کی جماعت، پھر یہی لوگ ہیں جو غالب آئیں گے، یعنی ان کو میں فتح دوں گا۔ اللہ کی یہ ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل فرشتوں میں جا کر ایک اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اے آسمان والو اس سے محبت کرو، تو پھر آسمان والے اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین پر اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور اہل زمین والے اور دیندار لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کسی کو بلند کرنا چاہے، کسی کا مرتبہ بلند کرنا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایک اور حدیث مبارکہ میں طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کے لوگ تمہیں ذلیل کرنا چاہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، وہ نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا بھر کے انسان مل کر تمہیں عزت دینا چاہیں، وہ نہیں دے سکتے بجز اللہ کے جتنی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں بجائے دنیا کی طرف مارے پھرنے سے ہم اللہ سے رشتہ ناتا قائم کریں۔ جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو اللہ دنیا والوں سے بھی اور آخرت والوں سے بھی نہ صرف یہ کہ ہماری عزت اور تکریم پیدا کر دے گا ان کے ذہنوں میں، اللہ فرماتے ہیں لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور یہ اسی وقت ہے جب ہم اخلاص سے، تقوی سے اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی تابعداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے، تو پھر اللہ اس آدمی کی عزت، دیکھا ہوگا ہم نے کہ کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار اچھا انسان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دولت مند ہیں، اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے جن کا انہیں بھی حساب نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ لوگ نفرت کرتے ہیں، یار ان کی دولت اس کو سونپا، ہم کیا کریں اس کی دولت، ہمیں کیا مقصد اس کی دولت سے جب اس میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار، لوگوں میں احترام کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں عزت ملے تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ حزب اللہ میرا گروہ ہیں، میرے بندے ہیں، پھر میں ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے لیے میری مدد اور نصرت ہر وقت حاضر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔